آئندگی ہو تو میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ رسول اللہ اتنے سنجیدہ مزاج تھے کہ سنجیدگی جہاں پہنچ کر کے در سے سنجیدگی لیتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے. جہاں سنجیدگی کو چار چاند لگتے ہیں، جہاں سنجیدگی معراج پاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں قدم رکھتے ہیں تو گھریلو زندگی کیا ہے؟ ہم کپڑے اچھے پہن کے نکل کے پوچھتے ہیں دوستوں سے میں کیسا لگ رہا ہوں. وہ دوستوں سے نہیں پوچھنا، حضور بتا رہے کہ اپنی بیوی سے پوچھنا، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور بیوی بھی کبھی پوچھ لے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو یہ بھی تو بات ہے نا. یہ دلوں میں رہنے اور دلوں میں رکھنے کے گر ہیں. خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ نے نبوی طریقے سے زندگی گزارنا سیکھ لیا، آپ کے گھر میں جھگڑا ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا مجھے پکڑیں آپ. لیکن اس طرح زندگی سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے حضور کا حجرہ دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے. ام المومنین کے سامنے حضور کھڑے ہیں اور فرمایا میں کیسا لگ رہا ہوں. جس کے لیے قرآن والضحیٰ واللیل کہے، جس کے لیے قرآن والنجم کہے، جس کے لیے قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کے چادر اوڑھنے پہ قرآن یا ایھا المزمل کہے، جس کے کمبل اوڑھنے پہ قرآن یا ایھا المدثر کہے، جسے طٰہٰ کہے، جسے یاسین کہے، جسے نون کہے، جسے قلم کہے، جسے کاف ہاں یا عین صاد کہے. اندازہ تو فرمائیں آخر جسے سراجم منیر کہے، قرآن جسے سراجم منیر کہتا ہے، جسے قرآن سراج و وہاج کہے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس رسول کے حسن کا عالم کیا ہوگا. خدا نے ان جیسا حسن والا اپنی کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور اس ایک کو پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے وہ دکان ہی بڑھا کر دی کہ تجھ جیسا آپ کسی کو نہیں بنائیں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. لیکن جس کے لیے قرآن ناطق ہے، شاہد ہے کہ آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا گیا، وہ لباس نیا پہن کے پوچھتے ہیں امی عائشہ سے میں کیسا لگ رہا ہوں. لیکن محبتوں کا انداز کیا تھا. ام المومنین نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا، حضور آپ کیسے لگ رہے ہیں. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اگر آپ کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کر لیتی. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گھریلو زندگی تھی. بہنوں سے ایک بات اور کہتا ہوں، یہ تو کردار کی بات ہے، اس پہ بہت لمبی گفتگو ہے. کبھی ہم ایسا کریں گے کہ ہم خود ہی آپ کے سامنے لمبے وقت کے لیے بیٹھیں گے اور خواتین کے اجتماع میں اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن آج دوسرا ہنر یہ ہے دل میں رہنے کا کہ بہت سارے چونکہ ہم مالیگاؤں میں رہتے ہیں تو ماحول یہ ہے نا کہ بننا سنورنا نہیں ہے. وہ بولے کس کو دکھانا ہے. اب بننا سنورنا کب ہے؟ جب ولیمے میں جانا ہے تب، جب بازار میں جانا ہے تب. بازار میں، ولیمے میں، شادیوں میں جانے کے لیے بننے سنورنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. وجہ چونکہ آپ میری بہنیں ہیں اس لیے میں آپ کی نصیحت کے لیے کھل کے بات کروں. جب آپ کو اسکارف پہن کے رہنا ہے تو میک اپ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بتائیں. آپ ولیمے میں جا رہی ہیں، برقعے میں رہے گی، آدھا گھنٹہ کھانا کھائے گی، 2 گھنٹہ کھانا کھائے گی، واپس آئے گی. یہی اسلامی طریقہ ہے نا. اور اگر آپ بے پردہ جائے گی تو اسلام اس کو حرام کہہ رہا ہے. حرام نہیں، آپ حرام کام کرے گی. تو جب آپ کو وہاں چھپ کے رہنا ہے تو وہاں میک اپ کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو میک اپ تو وہاں کرنا ہے نا جہاں چھپنا نہیں ہے، جہاں سامنے آنا ہے. تو عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے میک اپ کرنے کے بجائے وہ اپنے گھر میں میک اپ کیا کرے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہے تو رات میں نفل پڑھنے والی عورتوں کو جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ اس عورت کو عطا کرتا ہے جو شوہر کو خوش کرنے کے لیے بنتی ہیں اور سنورتی ہیں. عورتیں خوشبو کا استعمال بھی کریں لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں. اسلام نے بتایا کہ جو عورتوں کی خوشبو ہے اس کا کلر ظاہر ہونا چاہیے اور اس کی خوشبو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. خوشبو کا ازدواجی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا،
لیکن خوشبو پر اتنے روپے خرچ ہوتے تھے کہ اوروں کے کچن میں اتنا روپیہ خرچ نہیں ہوتا جتنا روپیہ رسول اللہ کے گھر میں خوشبو پہ خرچ ہوتا. روزانہ وہ لوگ خوشبو لگاتے تھے اور بڑھ بڑھ کے خوشبو لگا. جس کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو کہ دلہن کو مل دیا جائے تو اس کی نسلیں مہکے، وہ رسول روزانہ خوشبو استعمال فرماتے اور اچھی خوشبو استعمال فرماتے تھے. اب وہ خوشبو تو ملتی بھی نہیں، ڈھونڈو گے تو شاید لاکھوں میں ملے. مشک جو ہوتا ہے ہرن کے نافے کا، وہ خوشبو امہات المومنین اپنے بدن پہ ملتی، اس لیے کہ خوشبو میں کشش ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ مشک اور عشق یہ دونوں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کے اندر کشش رکھی اللہ نے. تو عشق تو دل میں ہے ہی میاں بیوی کے، ساتھ میں مشک کو بھی آ جائے تو پھر اس کی کشش اور بڑھ جاتی ہے. آج کل برا مت ماننا، یہ جو دماغ بہکتے ہیں نا، شادی شدہ عورتیں بھی کسی اور کے چکر میں، شادی شدہ مرد بھی کسی اور کے چکر میں، اس میں میاں بیوی کی نادانی ہے. منہ میں بدبو آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے بدبو تو کوئی پسند نہیں کرتا. پسینے میں بدبو آ رہی ہے، بدبو کوئی پسند نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں نلوں میں پانی آتا ہے، عرب میں آج بھی پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے. آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں، جبکہ جدہ کے سمندر وہ فلٹر کر کے پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، تب بھی پانی آج پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. تو جب آج ہی حال ہے تو 1450 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ اس زمانے میں رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا روزانہ غسل کیا. آپ اندازہ کریں. بلکہ اگر روز نہیں کر سکتے تو پھر یہ فرمایا کہ جمعرات کے دن کا کھانا اگر تمہیں بیچ کر پانی خریدنا پڑے تو کم سے کم جمعہ کے دن تو غسل کر ہی لیا کر. یہ لقمان حکیم کا قول بھی بیان کیا گیا. یعنی غسل کی اتنی اہمیت ہے. آپ کے جسم میں بدبو آئے گی، منہ میں بدبو آئے گی تو نفرتیں خود ہی پیدا ہو. اور اگر آپ نے میک اپ کیا، خوبصورت لگ رہی ہیں، مرد بھی خوبصورت. اچھا آج کل کے لڑکے بھی عجیب ہے، کاروبار میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کی طرف محنت ہی نہیں کرتے. دیکھو یہ انسان کی ہی نہیں بلکہ قدرت کی بھی پسند ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی بہت قیمتی خوبصورت کپڑے پہن کے بن سنور کے گزرے تو بعض صحابہ نے کہا دیکھو اس کو، یہ کیسے دنیا دار ہو گیا؟ تو حضور نے کہا یہ دنیا دار نہیں ہوا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اللہ بننے سنورنے کو پسند کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو رسول جن کی آنکھوں میں قدرت نے سرمے ڈال رکھے تھے، حضور علیہ السلام کی آنکھیں سرمے دانی سے بھی زیادہ سرمگی تھی. حضور کی آنکھیں سرما دانی سے بھی زیادہ سرمگی تھی. حضور جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے حضور کی آنکھوں میں سرما ڈال دیا ہو. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے. سرمے کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن سرمے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے. اس لیے خوشبو لگانا، مسواک کرنا، منہ کے اندر بدبو نہ آنے دینا، جسم میں بدبو نہ آنے دینا، یہ ازدواجی زندگی کے رشتے کو بہت مضبوط اور مستحکم کرتا ہے. تو نوجوانوں کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں، کیسے بھی رہتے ہیں، اور ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ اب تو میری شادی ہو گئی، اب مجھے کس کو بتانا ہے، اب میرا پیٹ چاہے کتنا بڑا ہو جائے، میرا جسم کا ڈھانچہ کیسا بھی بھدا ہو جائے، میں نے بتانا کس کو ہے. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر میرا ٹکلا بھی ہو جائے، گنجا بھی ہو جائے، میں نے بتانا کس کو ہے. دن بھر تو میں ٹوپی پہن کے رہتا ہوں اور اس کے بعد میرے بال جو وہ چاہے 35 سال 22 سال کی عمر میں ہی سفید ہو جائیں تو فرق کیا پڑتا ہے، بتانا کس کو. اسلام تو سادگی کا مذہب ہے. ابھی تک کہ ان اللہ والوں نے سادگی کا مطلب سمجھا ہی نہیں. سادگی کا تعلق نہ سفید بالوں سے ہے، نہ گندے کپڑوں سے ہے، نہ گندی چپلوں سے ہے، نہ ڈیل ڈول کے بگڑ جانے پر ہے، نہ جسم کی جسامت کے بگڑ جانے پر ہے. سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے. حسن یوسف سے خیرات لے کر حسین ہو جاؤ، اس کے باوجود بھی لوگوں کو اپنے سامنے حقیر نہ سمجھو، اسے سادگی کہتے ہیں. آئینے میں خوبصورتی نظر آئے تو گھمنڈ کرنے کے بجائے کہو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، جیسے تو نے میری صورت اچھی کر دی میری سیرت بھی اچھی کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی سوچتی ہے کہ اب تو 2-3 بچے ہو گئے، بتانا کس کو ہے، شوہر تو وہی ہے،
اسی کے ساتھ رہنا ہے. شوہر سوچتا ہے کہ اب تو 2-3 بچے ہو گئے, بتانا کس کو ہے, بیوی تو وہی ہے. تو اچھی طرح یاد رکھیے, بھدا جس کسی کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ انسان کی فطرت ہے خوبصورتی. اسی لیے اللہ نے انسانوں میں کسی کو بدصورت نہیں بنایا. بعد میں بدصورت ہم خود ہی بنتے ہیں بے احتیاطی کی وجہ سے. ورنہ اللہ تو 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے, والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین کی قسم. تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ ولادت گاہ ابراہیم کی قسم, ولادت گاہ موسیٰ کی قسم, ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم, ولادت گاہ محبوب کی قسم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا. انسان خوبصورت ہے. قدرت کی 18,000 مخلوق میں انسان جیسا کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑا کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے نور محمد الرسول اللہ کو اسی مخلوق کا لباس پہنا کر کے بھیجتا. مگر اللہ کے نزدیک انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں, اس لیے اللہ نے اپنے نور کو, اپنے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. حضرت بیدم شاہ صاحب نے اسی لیے تو کہا ہے نا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ سادگی اس کا نام ہے. اب سنیے, ایک صحابی تھے جو بہت بنتے سنورتے تھے. تو کسی صاحب نے, نئے مسلم نے ان کو ٹوک دیا, اے تم صحابی ہو کہ اتنے بنتے سنورتے ہو, تو تمہاری اپنی شادی کو تو طویل عرصہ ہو گیا, تمہیں بتانا کس کو ہے, کیوں اتنی توجہ دیتے ہو اپنی صحت پر, اپنے آپ پر. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا, جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی مجھے خوبصورت دکھے, تو میری بیوی بھی تو چاہتی ہے کہ میں بھی اس کو خوبصورت دیکھوں. یہ صحابہ کا طریقہ, اندازہ فرمائے. اور جس رسول کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا تھا, ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور بنتے سنورتے تھے, حتیٰ کہ اگر آئینہ میسر نہیں آتا تو حضور پانی میں دیکھ کر کے اپنے خط مبارک کو اور داڑھی شریف کو چیک کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی, تو کہتے تھے عائشہ جب کوئی بن سنور کے کسی کے پاس جاتا ہے تو جانے والے کی اور جس کے پاس گیا دونوں کی اللہ مغفرت فرما دے. آپ کیا سمجھتے ہیں, لباس کا انتخاب اچھا ہو, اچھا خوشبو میں بھی خوشبو کا انتخاب اچھا ہو, اس لیے کہ سب کے پسینے سے وہ خوشبو مل کر ایک نئی مصیبت پیدا کر دیتی ہے. سب کے پسینے کی کوالٹی الگ الگ ہے, تو یہ بھی آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ میرے پسینے میں مل کر کون سا عطر ایک تعفن پیدا نہیں کرتا, ورنہ یہ بھی مصیبت پیدا کرتی ہے. تو اس لیے خوشبو کا انتخاب بھی اپنی شخصیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے. کلر کا اعتبار بھی اپنے شوہر اور شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کی پسند کا ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی پسند معلوم کرے کہ اس کو کون سا کلر پسند ہے, اس کو کون سا کلر پسند ہے. کلر بھی اس اعتبار سے ہو. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی سفید لباس پہنا, سفید کے بعد جو سب سے زیادہ پہنا وہ کالا پہنا. میں تصور کرتا ہوں تو میرا دل اندر سے وجد کرنے لگتا ہے جب آمینہ کا لال چاندی جیسے جسم پر بادلوں جیسا سیاہ لباس زیبتن کرتا ہوتا, اس وقت تو اللہ اکبر میرے نبی کے حسن و جمال کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. کبھی کبھی سرخ جوڑا بھی پہنا, کبھی کبھی سرخ جوڑا بھی پہنا ہے, اس اعتبار سے کہ اس پہ دھاریاں سرخ تھی, سرخ دھاریوں والا لباس پہنا ہے. حضور کے اکثر جو لباس ہیں وہ پلین نہیں ہے, زیادہ تر حضور کے لباس میں وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, چیکس, چیکس ہے. میں نے حضور علیہ السلام کے 4 پیرہن کی زیارت کی ہے, جس میں سے میں نے 3 میں چیکس دیکھے اور ایک کو میں نے سادہ دیکھا, اور جو وہ ایک کا کلر میں نے دیکھا بلو رنگ کا ڈارک, وہ دیکھا. یہ میں نے وہاں دیکھا روہیل شریف میں, اور اس پر جو ہے جو دوسری چیکس بنی ہوئی ہے وہ سنہری کلر کی ہے, ڈارک بلو کلر, اور اس میں وہ چیکس ہے. اور پھر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ بسکٹ کلر, وہ بسکٹ کا جو اجلا کلر ہوتا ہے, بسکٹ تو ایک تو ڈارک ہو گیا وہ اجلا کلر, اور پھر ایک میں نے دیکھا کتھئی کلر جو ہمارے یہاں خلد آباد شریف کے اندر موجود ہے.
آپ دیکھیں سفید تو میں نے زیارت نہیں کی، اللہ مجھے زیارت کرائے لیکن نہیں کی، تو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سرخ دھاری والا لباس بھی پہنتے تھے، اور جب وہ پہن کے حضور سرخ لباس جو ہے آدمی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے نا، تو سرخ دھاری والا لباس ایک مرتبہ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ چادر تھی سرخ دھاری والی، اور 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری نظر حضور پہ پڑی تو میں حضور کا چہرہ دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند۔ جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت میرا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام دیکھیے ایک تو روحانیت تھی، معجزہ تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ سراخوں پر ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی غذاؤں میں اتنا احتیاط تھا کہ اللہ کے رسول 63 سال کی عمر میں بھی 35 یا 32 سال کے جوان نظر آتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو آدمی کو موٹا کر دے، جو انسان کا پیٹ بڑا کر دے، جیسے میدے کی چیز حضور نے کبھی نہیں کھائی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایسی چیز کبھی نہیں کھائی جو منہ میں بدبو پیدا کرے۔ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی بھی چیز کھاتے اس کا اثر حضور کے لعاب کے اندر نہیں پڑ سکتا تھا۔